بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، اس ویڈیو میں ہم آپ کو عالمی خبریں پیش کریں گے۔ دوسری اہم گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا فائر وال ایکٹیو ہے، ممکن ہو تو اس چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کومنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔ آئیے ہم آپ کو عالمی خبروں سے آگاہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے صوبے بھر کے تعلیمی ادارے جمعے کو بند رکھنے کا اعلان کیا، جبکہ صوبے میں دفعہ 144 بھی نافذ کی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا جب جمعے کو پی ٹی آئی نے مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف احتجاج کی کال دے رکھی تھی۔ اسرائیل کی فوج نے تصدیق کی ہے کہ جنوبی غزہ میں ایک آپریشن کے دوران حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ اسرائیل کاٹس نے سنوار کی ہلاکت کو اسرائیلی فوج کے لیے فوجی اور اخلاقی کامیابی قرار دیا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ سنوار کا قتل یرغمالوں کی فوری طور پر رہائی اور ایسی تبدیلی کا امکان پیدا کرے گا جو غزہ کو ایک نئی حقیقت کی طرف لے جائے گا جو حماس اور ایرانی کنٹرول کے بغیر ہو۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کی اسرائیلی فوج کے ہاتھوں ہلاکت ان کے بقول اسرائیل کے لیے، امریکہ اور دنیا کے لیے ایک اچھا دن ہے۔ انہوں نے یحییٰ سنوار کے قتل کو حماس کی قید میں رکھے گئے اسرائیلی یرغمالوں اور غزہ میں ایک سال سے جاری جنگ کے خاتمے کا ایک موقع بھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور دیگر رہنماؤں سے بات کریں گے تاکہ ان کو یحییٰ سنوار کے قتل پر مبارکباد دے۔ امریکہ کے محکمہ انصاف نے جمعرات کو بھارتی حکومت کے ایک 39 سالہ ملازم وکاس یادیو پر نیو یارک میں ایک امریکی شہری کو قتل کرنے کی ناکام سازش میں کرائے کے قاتل ہائر کرنے اور منی لانڈرنگ کے چارجز فائل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یادیو پر فرد جرم سدرن ڈسٹرکٹ آف نیو یارک میں عائد کی گئی سازش میں ملوث یادیو کے مبینہ ساتھی 53 سالہ نکھل گپتا پر پہلے ہی یہ الزامات عائد کیے جا چکے ہیں اور انہیں کسی دوسرے ملک سے گرفتار کر کے امریکہ لایا جا چکا ہے۔ یادیو اب بھی فرار ہیں۔ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کرسٹوفر کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت کے ملازم نے امریکی شہری کو فرسٹ امینڈمنٹ کے تحت حاصل حقوق استعمال کرنے کی وجہ سے انہیں امریکی سرزمین پر نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ ان کے بقول ایف بی آئی اس طرح کے پرتشدد الزامات کو کسی طور پر قبول نہیں کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایسے غیر ملکیوں کا پتہ لگائیں گے، ان کی سرگرمیوں کو روکیں گے اور ان کو جوابدہ ٹھہرائیں گے جو بین الاقوامی سطح پر جارحانہ اقدامات میں ملوث ہیں۔ امریکہ نے ایک جانب جہاں بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ کینیڈا میں خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ نجار کے گزشتہ سال قتل کے سلسلے میں کینیڈا کے ساتھ تعاون کرے، وہیں امریکی محکمہ انصاف نے بھارتی حکومت کے ایک 39 سالہ ملازم وکاس یادیو پر نیو یارک میں امریکی شہری کو قتل کرنے کی ناکام سازش میں کرائے کے قاتل ہائر کرنے اور منی لانڈرنگ کے الزامات فائل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے اور ایک بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی عسکری رہنما یحییٰ سنوار کی ہلاکت کے باوجود ان کی مزاحمت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اسرائیل کی فوج نے ایک ڈرون ویڈیو جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس میں موجود شخص یحییٰ سنوار ہے۔ یہ ویڈیو اسرائیل کی جانب سے یحییٰ سنوار کی ہلاکت کی تصدیق کیے جانے کے بعد جاری کی گئی۔ حماس نے اپنے لیڈر کی ہلاکت پر کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ اسرائیل حماس جنگ کا آغاز حماس کے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر دہشت گرد حملے کے بعد ہوا تھا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق حملے میں 1200 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ حماس کے زیر انتظام غزہ کے محکمہ صحت کے مطابق اس جنگ میں 42,000 سے زیادہ فلسطینی مارے گئے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے صدر ایمل ولی خان کہتے ہیں کہ سیاسی قیادت 26ویں آئینی ترمیم پر اتفاق کے رائے کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ وائس آف امریکہ کے علی فرقان سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ موجودہ چیف جسٹس اپنے وقت پر گھر جائیں گے اور نئے چیف جسٹس کا تقرر آئینی ترمیم کے بعد نئے قانون کے مطابق ہوگا۔ 17 برس قبل 18 اکتوبر 2007 کو پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو خود ساختہ طویل جلاوطنی کے بعد وطن واپس پہنچی تھیں۔ ان کا قافلہ کراچی ایئرپورٹ سے کچھ دور ہی پہنچا تھا کہ کارساز کے مقام پر ایک زوردار دھماکہ ہوا جس میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے، لیکن بے نظیر بھٹو حملے میں محفوظ رہی تھیں۔ بعد ازاں وہ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے کے بعد روانگی کے دوران حملے میں ہلاکت ہو گئی تھیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے ملتان ٹیسٹ میں انگلینڈ کو 152 رن سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ انگلینڈ کی ٹیم نے 297 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 144 رنز ہی بنا سکی۔ پاکستان کی جیت میں اسپنرز نے اہم کردار ادا کیا اور دوسری اننگز میں نعمان علی نے 8 اور ساجد
خان نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکا میں قید پاکستانی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے امریکا کے صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا۔ اس خط سے متعلق ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دگل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمعے کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ شہباز شریف کی جانب سے لکھے گئے خط میں درخواست کی گئی ہے کہ انسانی بنیادوں پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رحم کی اپیل منظور کی جائے اور ان کی رہائی کا حکم جاری کیا جائے۔ عافیہ صدیقی اس وقت امریکی ریاست ٹیکساس کی ایک وفاقی جیل میں 86 سال قید کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ انہیں 2010 میں نیو یارک کی وفاقی عدالت نے امریکی شہریوں کو قتل کرنے کی سازش سمیت 7 الزامات میں سزا سنائی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپنے بانی عمران خان کی قید اور مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کے پیش نظر لاہور میں پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ احتجاج سے قبل ہی صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی تھی اور جمعے کو تمام تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے گئے۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ کسی قسم کا احتجاج اور سرکاری اور نجی تنصیبات پر حملے ہرگز برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق اپنے فیصلے پر سپریم کورٹ نے ایک اور وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت عدالتی فیصلے پر عمل ہونا ہے۔